آج میں حاضر ہوں ان لوگوں کے لیے جو پریڈکشن اپنے بارے میں جاننا چاہتے تھے. پلیز ایک سوال پوچھا کریں اور ہم اس کا جواب دے دیں گے. یہ ہیں صوبیہ یاس. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نکلا ہے نائٹ آف پینٹیکل. کہہ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے, زمانے کی خوشیاں عطا فرمائے. سر حسنین انہوں نے کافی دفعہ مجھے کہا ان کا یہ مسئلہ ہے, مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. میرے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر میم لالا روق صاحبہ, جو کہ سائیکک ریڈنگ کرتی ہیں, فیس ریڈنگ کرتی ہیں, اور تو اور آپ کا جو پریڈکشن کے حوالے سے جو یہ بات کرتی ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے میڈم کے بارے میں. آج میں حاضر ہوں ان لوگوں کے لیے جو پریڈکشن اپنے بارے میں جاننا چاہتے تھے, جنہوں نے مجھے میسیجز کی ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں یہ جو نمبر آ رہا ہوتا ہے اسکرین کے, یہ اس طرف آ رہا ہوگا اوپر, تو اس پر جب آپ میسیج کرتے ہیں تو کائنڈلی واٹس ایپ پہ میسیج کیا کریں. اگر آپ کا ایک سوال ہے تو وہ سوال جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوچھیں. تو جو ایک سوال جنہوں نے کیا ہے, میڈم بہت زیادہ سلام اور پیار لوگوں کا آ رہا ہے. السلام, وعلیکم السلام. سامنے وعلیکم السلام آل دی آڈینس. پلیز ایک سوال پوچھا کریں اور ہم اس کا جواب دے دیں گے. ایک سوال والے لوگ ہیں جنہوں نے سوال میرے سے کیا, وہ میرے چینل کے توسط سے میں آپ سب کو وہ جواب دیتا ہوں. میم یہ کہہ رہی ہے پلیز میم لالا روق سے معلوم کر دیں کہ میں اس وقت جس جاب پر ہوں کیا یہ جاب صحیح ہے میرے لیے یا میں کوئی اور جاب فائنڈ کروں. پلیز, انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتایا روبینہ اکبر. نہیں, اپنا نام نہیں بتایا. اوہو, چلیں پلیز اپنا نام لکھا کریں, کیونکہ میں نام سے مجھے ریڈنگ آتی ہے اور پھر ٹیرو کارڈ سے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کی. چلے نکال لیں. لیکن آپ کا پھر بھی کارڈ نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کارڈ کیا کہتا ہے. یہ الٹا نکلا ہے, نائٹ آف سوارڈز. آپ جس جاب میں اس وقت ہیں آپ بہت محنت کر رہی ہیں لیکن آپ کہیں پہنچ نہیں رہی. اگر یہ بات سچی ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ جو جتنی ایفرٹ کری ہیں آپ کو اس کا صلہ نہیں مل رہا, تو آپ جاب بدل لیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ محنت کر رہی ہیں اور آپ کو صلہ مل رہا ہے تو پھر آپ جاب نہ بدلیں. ٹھیک ہے, ایک سوال کا جواب آپ کو مل گیا. میڈم یہ ہیں صوبیہ یاس, صوبیہ نام ہے, صوبیہ یاسمین آئی تھنک ان کا نام ہے, یاسم. ہاں, برتھ صوبیہ, برتھ ڈیٹ ان کی ہے 10/4/1988. ان کا سوال ہے میں میرڈ ہوں اور 3 بچے ہیں الحمدللہ. میرا بیٹا جو ابھی 4 کا ہے باتیں نہیں کرتا, ماما پاپا کچھ نہیں بولتا. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 26 مارچ 2018. میرپور ذات کشمیر سے ہیں یہ. اور پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے. پلیز میرے ایک سوال کا جواب. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھو بہت سے مسئلے مسائل فزیکل ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کو دکھائے جاتے ہیں. زبان کے ہمارے نیچے ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک لائن سی ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے پیدائشی طور پر ان کے وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے زبان کی موومنٹ نہیں ہوتی. آپ پہلے یہ شور کریں کہ آپ نے سارے میڈیکل چیک اپس کرا لیے ہیں, اور آپ سب نے, آئی ایم شیور کہ آپ 4 سال ہو گئے ہیں اور آپ ماں ہیں, آپ نے ضرور کیے ہوں گے. لیکن کسی اچھے ڈاکٹر کو آن لائن بھی دیکھ لیجیے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور کیا ہیں. یہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے یہ والا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فزیکل مسئلہ ہے, مگر پھر بھی یہ کارڈ ان کے لیے اٹھا لیتے ہیں. کارڈ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے اس میں کیا بہتری آتی ہے آپ لوگوں کے لیے. جسٹس دیکھیں, انصاف, یعنی کہ آپ بچے کے ساتھ انصاف کریں, اس کو پراپر پہلے میڈیکل اس کا کرائیں, اس کے بعد آپ کسی سے وہ کریں کہ جی یہ خدا نخواستہ کوئی, ہمارے یہاں تو ایک فوراً ہوتا ہے نا جنات یا کوئی رکاوٹ یا کچھ, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں. چلیں میم, بہت شکریہ, آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا. اچھا میم, یہ مرتضیٰ علی ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 اکتوبر 1968. پلیس آف برتھ کراچی سے ہیں یہ. آئی ایم فائنینشلی ٹربل ان سم لاسٹ منتھ, کین یو چیک مائی اسٹارز پوزیشنس. دیکھیں سب کے سارے لوگ آج کل تو, کیا نام آپ نے بتایا ان کا؟ ان کا نام ہے مرتضیٰ علی, کنانی لکھا ہوا آگے, کنانی آئی تھنک. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نکلا ہے نائٹ آف پینٹیکلس. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ, میں معذرت کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتی, میں ایکچولی جو ہوتا ہے وہ سچ سچ بتا دیتی ہوں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگ بزی اینڈ ڈو نتھنگ. آپ کا اپنا پرسنل بزنس ہے تو آپ نے اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے اور محنت کرنی ہوتی ہے کہ جی میں اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہوں. اگر آپ نے اپنا بزنس کسی اور کے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے تو کوئی کسی کو کما کے نہیں کھلاتا. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں اور اپنا احتساب خود کر لیں کہ آپ کون سی غلطی کر رہے ہیں
کہ آپ کا یہ فائنینشیل ایشوز اٹھیں. فائنینشیل ایشو کے لیے میم رزق میں جو کمی ہوتی ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ دیتی ہیں؟ جی میں وظیفہ دیتی ہوں اور میں آپ کو وہ بھیج دوں گی. جو اس طرح کے سمپل کویشچنز ہوتے ہیں آپ ان کو فارورڈ کر جن دیجیے کا رزق کا مسئلہ ہو، پرابلم ہے، جاب کا مسئلہ. ہم فی سبیل اللہ بھی کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم آپ کا. اچھا ایک یہ ہے بھائی جان ہے، کہہ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے، زمانے کی خوشیاں عطا فرمائے، بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں. اور کیا کبھی میری غربت بھی ختم ہوگی، رینٹ کے گھر سے جان چھوٹے گی، اپنا گھر کبھی بنا پاؤں گا یا نہیں؟ فوزیہ آئی تھنک ان کا نام ہے، مظہر الہی اور ڈیٹ آف برتھ 14 فوزیہ. اچھا فوزیہ دیکھیں بات سنیں، میں 63 کی ایج تک رینٹڈ گھروں میں رہی ہوں. بیچ میں کچھ سال میرے ابا نے گھر خرید کے دیا تھا جو میں بیچ کے امریکہ چلی گئی تھی. رینٹڈ گھر میں رہنا ہم لوگوں نے اپنے لیے نا اپنی چھت ہونا، اپنا گھر ہونا ہم نے پری ڈیسٹنڈ کہ جی یہ ضروری ہے. ضروری کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو جس حال میں رکھے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، صحت ہے، گھر میں آپ کے میاں ہیں، بچے ہیں، آپ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. ایک تو ہم ناشکرے بہت ہیں، اس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے. آپ دن میں کتنی دفعہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں؟ آپ کتنی دفعہ اپنی نمازوں کے بعد کوئی اللہ کا خاص اذکار اللہ کے 99 ناموں میں سے نکالیں شکر کرنے کا؟ یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھ لیں. وہ جو سبحان اللہ کی جو تسبیح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فاطمہ کو دی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ کتنا اللہ کا شکر کرتی ہیں؟ بعض دفعہ ناشکری بھی ہوتی ہے اور اللہ جب صحیح سمجھے گا آپ کو گھر بھی دے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جلدی نہیں کریں، احتیاط سے وہ کام لیں. آپ کو آئی ہوپ سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا میڈم یہ ان نے اپنے ہسبینڈ کی فوٹو بھیجی ہے. ان کے ہسبینڈ ہیں آزاد کشمیر میں کام کرتے ہیں اور مجھے اپنے ہسبینڈ کی جاب کے بارے میں لالا رخ سے پوچھنا ہے. میرے ہسبینڈ کی جاب ہوتے ہوتے پھر رہ جاتی ہے، ملیشیا جاتے ہیں، 8 منتھ سے جاب نہیں لگ رہی. پلیز ریکویسٹ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا نام ہے راجہ زید، کشمیری ہے. میں ان کی پک سینڈ کر رہی ہوں، یہ ان کی پک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں پہلے تو سائیکک ریڈنگ تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ کبھی بھی یہ خود وہ نہیں کرتے. مطلب جب آپ کو کوئی آفر کرتا ہے جاب یا کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں آ جاؤ، تو ابھی بھی جیسے آپ کے سامنے ایک مجھے کال آئی دبئی میں بیٹھا ہوں، نوکری نہیں ہے. یہ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے رزق کے معاملے میں، اپنے باہر جانے کے معاملے میں تھوڑی سی آن لائن آپ دیکھ لیں کہ نوکریاں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. آپ ڈال لیں ملیشیا جابس، آپ کو پتہ لگ جائے گا وہاں کیسی جابس اویلیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کے دوست نے کہا، آپ کے بھائی نے کہا، آپ کے کزن نے کہا، کسی نے کہا یار ملیشیا آ جاؤ بڑی نوکریاں ہیں، آپ بھاگے چلے گئے. یو نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو. اب ہم نے خود نے بھی تھوڑا سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے. آپ کے میاں ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جو کسی کوئی ان کو کہہ دیتے ہیں اس کو بات ایزلی مان لیتے ہیں، اس لیے بیوقوف بنتے ہیں. تو ان کا کارڈ اگر ہم نکالیں ایک آپ کے تھرو؟ ضرور، کیوں نہیں. اچھا مزے کی بات ہے اکثر کارڈز بھی ان کے کوئین آف سوارڈز، دیکھا کوئین ہے وہ، مطلب وہ شہزادے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ہر چیز ہے ان کے، ارد گرد پھول بھی ہیں. مگر وہ فیصلے چونکہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے اور غلط کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں آتی. آئی ہوپ آپ کو ہے ان کے نصیب میں اچھی جاب بھی ہے اور سب کچھ ہے، مگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. میڈم یہ مدثر حسنین ہے، انہوں نے کافی دفعہ مجھے کہا کہ میرا نام، میری برتھ جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان تحصیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے CSS ایگزام دینا ہے 2023 میں، کیا میں اس کو کلیئر پاؤں گا؟ پلیز مجھے یہ پریڈکٹ کر دیں. تصویر ان کی وہ ہاں ان کی تصویر یہ ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. تصویر نہیں کھل رہی. مدثر، اوکے، مدثر حسنین نام ہے، ایک نام مدثر. اچھا میں کام کرتی ہوں، آپ سب کو انفارم بھی کر دوں اس چینل کے توسط سے کہ میں صرف فرسٹ نیم جو آپ کو بلایا جاتا ہے کیونکہ اسی کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا نام، ہم نے نام مدثر رکھا تھا مگر اس کو دوست شعیب کہتے ہیں، ہم اس کو مودی کہتے ہیں، تو یہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ان سب چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کے نام کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. مدثر انشاءاللہ محنت کریں، تھرو ہو جائے گا. تو کوئی پڑھائی ورنہ کرنی پڑے گی اس پڑھائی کے علاوہ بھی؟ ہاں نہیں پڑھائی اس کے لیے نہیں، بس دل لگا کے پڑھیں. یا آپ کا کارڈ نکالا ہے میڈم نے، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. آپ کے ارد گرد ڈسٹریکشنز بہت ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کو اپنی راستے سے ہٹانے کے لیے 3 چیزیں ہیں.
یا تو گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو رہی ہے، یا انوائرمنٹ ایسی ہے، یا آپ کے دوست یار ایسے ہیں جو آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے. 3 چیزیں ہیں جو آپ کی رکاوٹ بن رہی ہیں. اگر آپ ان 3 چیزوں پہ قابو پا لیں، پلیز اپنے ارد گرد خود دیکھیے گا، تھوڑا سا اپنا تجزیہ کیجیے گا، تو آپ سکسیزفل بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ الٹا ہے تو ہم دیکھیں، اگر یہ سیدھا ہوتا تو یہ بہت سکسیس ہوتی. یہ ہے 30 آف وانڈز ہے. 3 آف وانڈز. 3 آف وانڈز آپ کا آیا ہے. آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا میڈم، نیکسٹ ہے آسمہ نوری نام ہے، آسمہ یعنی کر لیں نام ہے. ان کا یہ مسئلہ ہے، مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. مجھے نیک انسان بننا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں. نماز کا پابند بننا ہے. میرڈ ہوں، ہسبینڈ ہے، نام وقار حسنین ہے، 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح لڑکی کا نام بتاؤ. اور ان کا نام ہے اسما، اور وہ کہہ رہی مجھے نیک بننا ہے، نمازی بننا ہے. تو میں دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا ہے، اور جسے میں چاہوں میں اسے ہدایت دے دوں. اب جب یہ میں بچپن میں سنتی تھی یا جوانی میں بھی سنتی تھی تو شاید مجھے کلیئر نہیں ہوتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا دل مائل ہو جائے، آپ کا دل راغب ہو جائے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی طرف. اچھا، بہت سے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قربت انہیں حاصل نہیں ہوتی، یا اللہ کا پیار، یا اللہ کے احسانات جیسے مجھ پہ احسان ہیں اس کے، یہ کرم ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی. تھوڑا سا اپنے اندر ٹٹولیں کہ کہاں آپ کمی بیشی کر رہی ہیں اور کہاں پر آپ اللہ کو اپنے سے دور ہٹانے یا ناراض کرنے کا کوئی کام ایسا کر رہی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھو فلک ہم لوگوں کے، اب جیسے دکاندار ہیں، قیمتیں بڑھا دیں. اب دیکھو بجٹ آیا نا، بجٹ کل اناؤنس ہوا یا پرسوں اناؤنس ہوا. اب میری دکان میں چیزیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، 500 آئٹم میری دکان میں جو میں نے پرانی قیمت میں خریدے ہیں، لیکن میں نے فوراً بجٹ آتے ہی سب کو نیو قیمتوں کے ساتھ بیچا ہے. تو یہ کس زمرے میں آ گیا؟ چوری کے. غلط آ گیا نا. ہر لیول پہ ہم لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی گریبان میں خود جھانکتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کا. نیکسٹ ہے آئی ہیو سین یور ویڈیو، مائی نیم از صلاح الدین، لندن سے ہیں. آئی ڈڈ ٹریڈنگ ان کرپٹو کرنسی، آئی لاسٹ آل مائی انویسٹمنٹ ان دیٹ، کین یو پلیز چیک شوڈ آئی کیری آن ٹریڈنگ اینڈ آئی ول گیٹ مائی انویسٹمنٹ بیک. اچھا، میں کرپٹو کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں آن لائن ہوتا ہے اس پہ. اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں نے اس کی تفصیل میں نہیں گئی، کیونکہ میں نے جب کرپٹو اور بٹ کوائن دیکھا ہی تو میرا دل ایک دم سے ڈر گیا. آج برے نکل رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ شہزادے سے یہ بکاری بن گئے اور کیا ہو گیا؟ ہاں، شہزادے والا کارڈ نکلا اور الٹا نکلا ہے، تو یہ الٹ نکلا ہے. نام کیا بتایا ان کا؟ شاہد. ہاں جی، شاہد منیر. شاہد پلیز میک شور کہ آپ انویسٹمنٹ، آئی انڈرسٹینڈ یہ نئی چیزیں ہیں، نئی ٹرینڈز ہیں، لیکن پھر بھی اس میں شیورٹی، جوا تو جوا ہے. یہ ایک طرح کا جوا ہے جس میں یو پریڈکٹ کہ آگے کتنے اس کی پرائس بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی یا کیا ہوگا. تو آپ سیف کھیلیں اور ایسی چیز میں انویسٹ کریں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ اب اللہ کرے آپ کی ریکوری ہو جائے، کیونکہ اس میں ریکوری نہیں ہے. گئے تو گئے، آپ کو پھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا. اور کبھی بھی ایک بہت پرانا محاورہ ہے، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. سارے پیسے کبھی بھی ایک چیز میں نہیں لگاتے، کبھی کبھی عقل مندی بھی کر لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ناظرین دیکھا کہ میں نے کافی لوگوں کے جو سوالات تھے آج کیے. آپ جتنے بھی لوگوں کے بقایا میسیجز ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ٹائم بائی ٹائم بتاتا رہوں گا، اور اس حوالے سے کہ کیا اپڈیٹ آتی ہے کیا نہیں آتی آپ لوگوں کے بارے میں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے میڈم کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہم بڑی مشکل سے ٹائم لے کے میڈم سے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ میں کروا رہے ہوتے ہیں نا. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسنل میڈم وہ آپ خود بتا دیں. جی، ویسے میں فیس چارج کرتی ہوں، میری انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے 10,000 ہے، پاکستان میں 5,000 ہے، کیونکہ مجھے اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے اس لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ جب کال کریں تو سمپل شارٹ فارم میں اپنا مسئلہ بتائیں. فلک کو بھی میسج لکھیں تو اپنا نام بتائیں، اپنا مسئلہ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ ہے، میڈم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ فلک مجھے وہ میسج تھرو کر دیں. اب یہ ہے کہ اس کو لمبا کھینچیں مت، کیونکہ آپ پوری زندگی کی کہانی سنا دیتے ہیں اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا جب میں آپ سے فائنلی ویڈیو کال پہ آپ کی ریڈنگ کرتی ہوں، کیونکہ اتنی میرے میموری جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا پرانا والا موبائل کا سیٹ ہے نا یہ والا، تو اس میں میموری کارڈ چھوٹا ڈلا ہوا ہے. میں تو خیر پھر بھی 65 سال کی
ہو کے بھی ابھی تک میموری یاد کر رہی ہوں اپنی پرانی. مگر پلیز شارٹ, آپ کا فرسٹ نیم, شارٹ کویسچن اینڈ ون کویسچن, تاکہ ہم یہاں پر بھی آپ کو لے سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم ان کے کویسچنز بھی لیں گے اور ان کا مسئلے کا حل بھی بتائیں گے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.